نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ آج صبح حضرت علامہ مولانا سجاد ہاشمی صاحب فاتح کشمیر نے میرے پرسنل پہ ایک آڈیو سینڈ کیا، جو آڈیو مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک عالم مولوی نعیم قاسمی خطیب و امام بلال مسجد بنگلور کی ہے، اور اس آڈیو میں جو دجل، فریب اور دسیسہ کاری کا بین ثبوت مولوی نعیم نے دیا ہے، انشاءاللہ عز و جل میں مدثر رضا قادری برکاتی رضوی میں چاہتا ہوں کہ اس نجدی عالم کو ایسا جواب دیا جائے جس سے پھر انشاءاللہ عز و جل صبح قیامت تک کوئی نجدی سر اٹھا نہ سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ ہم غلامان اعلیٰ حضرت ہر موڑ پر اپنے مسلک کا دفاع کرنے کو تیار ہیں اور اپنے مسلک کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رائے ونڈ سے لے کر نجد تک اور سہارنپور سے لے کر ندوہ تک کے جتنے نجدی کیڑے مکوڑے ہیں، ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کے کسی عالم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے موقف کو ثابت کر سکے۔ اس آڈیو میں مولوی نعیم نے 2-4 باتیں کی ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں ہر بات کو ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مولوی نعیم، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے پر انگلی اٹھائی ہے، اور کیوں نہ اٹھاؤ کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اردو پڑھانے کا دعویٰ کرتے ہو، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے مطبخ کا باورچی تم بنا سکتے ہو، تو تم نجدیوں سے امید کیا کی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر دنیا و آخرت میں، اور اس کے لیے شدت کا عذاب ہے۔ مولوی نعیم صاحب، میں نے آپ کے پرسنل میں ایک آڈیو سینڈ کیا ہے، لیکن آج تک آپ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون کے مصداق بنے ہوئے ہیں، لیکن میرے کسی آڈیو کا مولوی نعیم قاسمی آپ نے جواب نہیں دیا، اور مجھے یقین واثق ہے کہ صبح قیامت تک آپ کی پوری ذریت میرے آڈیو کا جواب، میرے مناظرہ کا جو چیلنج میں نے کیا ہے اس کا جواب نہیں دے گا۔ میں عرض کرتا ہوں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کلی پر آپ کو شک اور شبہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی اگر مالک و مختار ہو گئے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ الامان والحفیظ۔ مولوی نعیم قاسمی صاحب، ذرا آپ اپنے گھر کی خبر اگر لیتے، آپ کو اپنے گھر کا پتہ ہوتا تو کم از کم یہ بات آپ نہ کہتے۔ آئیے ذرا میں آپ کے گھر کا 1-2 حوالہ پیش کر دوں، اس کے بعد سے انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر میں بات کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آج روٹی کھا رہے ہو مولوی نعیم قاسمی، لیکن تمہیں اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور احترام تمہارے اکابرین نے تمہیں نہیں سکھایا۔ آؤ ذرا میں تمہیں تمہارے گھر کی ایک بات کہہ دوں۔ تمہارا جو مرثیہ گنگوہ لکھا گیا، اس میں محمود قاسمی تمہارا لکھتا ہے، اس نے لکھا ہے اس میں اپنے مرثیہ میں کہ خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے۔ اب مولوی صاحب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری دنیا کو پالنے والا ہے، ذرے ذرے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر اللہ تبارک و تعالیٰ جاندار کو رزق دیتا ہے اور پالتا ہے، لیکن یہاں پالنے کی بات کس کی ہو رہی ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر شک کرتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار پر انگشت نمائی کرتے ہو مولوی صاحب، لیکن ذرا اپنے گھر کی خبر لو۔ وہ کیا کہتے ہیں تمہارے مولوی صاحب؟ تمہارے مولوی صاحب کہتے ہیں خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے، یعنی پوری کائنات کو تمہارے رشید احمد گنگوہی پالتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میرے مولا میرے ہادی تھے بے شک شیخ ربانی۔ تو جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو مقام الوہیت تک پہنچانے میں تمہیں کوئی بھی ذرہ برابر بھی دریغ نہیں ہوتا۔ اور مولوی صاحب ذرا ایک بات اور سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی عظمت کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی عظمت اور حضرت عیسیٰ کے شان کو بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلام ربانی میں بیان فرمایا۔ لیکن مولوی صاحب حضرت عیسیٰ کا یہ کبھی دعویٰ نہیں تھا کہ جو زندہ ہے اس کو بھی میں نے مرنے نہیں دیا۔ لیکن آئیے ذرا اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا، اور یہ اور بات ہے کہ آپ کے مولوی صاحب مر کے مرگھٹ میں چلے گئے جن کا قلم عرش کے پرے چلتا تھا۔ اور مولوی صاحب نبی کریم کے اختیار اور نبی کریم کی عظمت تو تمہیں نظر نہیں آتی، لیکن اپنے دیوبند کے بڑے بڑے ملاؤں کی بات تمہیں ضرور نظر آتی ہے۔ آؤ مولوی صاحب یہ کیا لکھتے ہیں؟ مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا، جو مردے تھے ہی ان کو تو زندہ کیا ہی، اور جو زندہ تھے ان کو بھی نہیں مرنے دیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس مسیحائی کو دیکھے زری ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ آپ کی تو عظمت صرف اتنی تھی کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن میرے شیخ ربانی کا عالم یہ ہے کہ وہ جو مردہ تھا اس کو تو زندہ کیا، جو زندہ تھا اس کو بھی نہیں مرنے دیا۔ اب آپ بتائیے مولوی صاحب، یہ اہانت رسول میں جو آپ کے تمام یعنی کہ جسم آپ کا ڈوبا ہوا ہے، رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کو اختیار نظر نہیں آتا۔ اس طرح سے میرے پاس بہت سی شواہد موجود ہیں، الحمدللہ میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن بہت ہی دیانتداری کے ساتھ میں آپ کو مناظرہ کا چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ذریت میں داغ نہ ہو، اگر آپ حلالی خون آپ کی رگوں میں ہو، تو آ جائیے۔ جو 4 موضوع آپ نے بتائے ہیں، موضوع علم غیب، موضوع حاضر و ناظر، موضوع نور و بشر اور موضوع مختار کل، میں ان 4 موضوع پر آپ سے جب چاہیے تاریخ آپ دیجئے، ڈیٹ آپ مقرر فرمائیے، ٹائم آپ دیجئے، گروپ آپ دیجئے، انشاءاللہ میں الحمدللہ رب العالمین مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ شیدائی آپ کے تمام سوالوں کا جواب دندان شکن دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور مولوی صاحب ایک بات اور سنیے، مولوی نعیم قاسمی صاحب، میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار نظر نہیں آتا نبی کریم پر انگلی اٹھانے کی، چونکہ آپ لوگوں کے اکابرین کی عادت ہے۔ میں آئیے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ دوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ قطعی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقت کے جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طاقت و اختیار عطا کیا گیا۔ آپ آئیے میدان مناظرہ میں، مولوی صاحب میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیو کے بندوں سے ہے یہ کب خطاب، تو نہ ان کا تھا نہ ہے پھر تجھ کو کیا۔ آپ کو تو آپ کی گنگوہ آپ کا نظر آتا ہے، آپ خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کو چین نہیں ملتا، تو آپ گنگوہ کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ذرا اپنے گھر کا خیال کیا کرو، اس کے بعد انشاءاللہ بات کیا کرو۔ اس کے بعد جو تم نے یہ کہا ہے کہ موضوع علم غیب پر تم نے بات کی ہے، انشاءاللہ عز و جل میں اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے جمی ما کان و ما یکون کا علم ثابت
करूंगा इंशाअल्लाह। मौलवी साहब, मैं आपको मुनाजरा का चैलेंज करता हूं कि कोई एक आयत क़तई दलालत आप पढ़ दें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की नफ़ी होती है। मौलवी साहब, आपकी पूरी नजदियत दम तोड़ देगी, लेकिन आप एक आयत क़तई दलालत नहीं पढ़ पाएंगे। और रही बात मेरे आयत पढ़ने की बात, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइए मैदान मुनाजरा में मैं आपको आप का आईना दिखाता हूं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इस तरह से व्हाट्सएप की दुनिया पर भूख देना बहुत आसान है मौलवी साहब, लेकिन मैदान मुनाजरा में आकर मुनाजरा करना बहुत मुश्किल है। आप क्या, आपके पूरी ज़ुर्रियत को मेरा चैलेंज है कि आप आ जाइए मैदान मुनाजरा में। मौलवी नईम कासमी साहब, मैं आपकी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज करता हूं कि आप आइए और इंशाअल्लाह मुझसे मुनाजरा करें। मुझे यकीन है कि आप मेरे ऑडियो को सुनेंगे और सुनने के बाद मेरा ऑडियो का जवाब आप ज़रूर देंगे और मुनाजरा का तारीख भी रखेंगे। व्हाट्सएप के जरिए इंशाअल्लाह आपसे मुनाजरा होगा और आपको मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितना इल्म अता फरमाया। मौलवी साहब, आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुनकिर हैं, लेकिन मैं आपके घर का एक हवाला पेश करता हूँ। उठाइए तज़किरतुर रशीद। आपके रशीद अहमद गंगोही से लोगों ने सवाल किया कि मौलाना सादिकुल यकीन साहब की तबीयत ख़राब है, आप उनके तबीयत के बारे में दुआ फरमाइए। आप क्या फरमाते हैं कि वो अभी नहीं मरेंगे। मौलवी साहब, आपके मौलवी को तो उलूम खमसा का भी इल्म है और अल्लाह के नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने खालिक वजह तख्लीक़ कायनात किया, जिनकी शान अल्लाह ताला बयान फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, के महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियाँ अता की। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये बात करते हैं। मौलवी साहब, आपकी पूरी ज़ुर्रियत में ये चैलेंज है मेरा कि आप आइए मैदान मुनाजरा में और मुझसे मुनाजरा कर लीजिए।